دلائل و معجزات اور فلسفہ قدیمہ و علم کلام۔ اسلام میں عقائد کی سطح جب تک صاف اور ہموار رہی، دلائل اور معجزات کے متعلق عقلی مباحث نہ پیدا ہو سکتے تھے اور نہ پیدا ہوئے۔ لیکن دوسری صدی میں جب یونانی علوم کے تراجم مسلمانوں میں پھیلے تو وہ ہمارے علم کلام کے ضروری اجزاء بن گئے اور ان کو اس درجہ اہمیت ہو گئی کہ اب ان سے تعرض کیے بغیر گویا موضوع مزید بحث کے لیے تشنہ رہ جاتا ہے۔ اہل یونان کسی شریعت الہی سے مشرف نہ تھے، اس لیے وہ نبوت، خواص نبوت، وحی، الہام اور معجزہ وغیرہ سے واقف نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خاص فلسفے میں ان مباحث کا وجود نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے تحافۃ التحافہ میں اس کی خاص تشریح کی ہے اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تصنیفات میں ان کو جا بجا لکھا ہے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلا فلسفی یعقوب کندی ہے، لیکن چند مختصر رسائل کے سوا اس کی عام تصنیفات ناپید ہیں۔ کندی کے بعد فارابی کا زمانہ ہے اور اسی نے سب سے پہلے ان مسائل کے متعلق اپنے خاص نظریے قائم کیے۔ چنانچہ اس نے اپنے رسالے فصوص الحکم میں نبوت اور خواص نبوت کے متعلق بترتیب حسب ذیل خیالات ظاہر کیے ہیں۔ فقرہ 28۔ صاحب نبوت کی روح میں ایک قوت قدسیہ ہوتی ہے۔ جس طرح تمام روح عالم اصغر میں یعنی اپنے جسم میں تصرف کرتی ہیں اور تمہارا جسم تمہاری روح کا تابع و فرما بردار رہتا ہے، اسی طرح وہ روح قدسی عالم اکبر میں یعنی تمام جسمانیات میں تصور کرتی ہیں اور تمام عالم جسمانی اس کا تابع و فرما بردار رہتا ہے، اور اسی بنا پر اس سے خارق فطرت معجزات صادر ہوتے ہیں، اور چونکہ اس کا آئینہ باطنی صاف اور زنگ و غبار سے پاک ہوتا ہے، اس لیے لوح محفوظ یعنی اس کتاب میں جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور ملائکہ کی ذاتوں میں جو کچھ ہے اس کا عکس اس کے آئینے پر پڑتا ہے، اور وہ قدرت قدسیہ یا روح قدسیہ اس کو مخلوقات تک پہنچاتی ہے۔ فقرہ 29۔ ملائکہ ان سور علمیہ کا نام ہے جو بذاتہا قائم ہیں، اس طرح نہیں جس طرح لوح میں نقوش یا ذہن میں معلومات ہوتے ہیں، بلکہ خود معانی قائم بالذات ہیں اور اس امر الہی سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ عام روح بشریٰ تو حواس ظاہری کے تعطل یعنی خواب میں اس امر الہی سے لگاؤ پیدا کرتی ہے، لیکن روح نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیداری میں اس سے تخاطب کرتی ہے۔ فقرہ 40۔ عام روح بشریٰ کا حال یہ ہے کہ جب اس کے حواس ظاہری مشغول ہوتے ہیں تو حواس باطنی معطل ہوتے ہیں، اور جب حواس باطنی کام کرتے ہیں تو حواس ظاہری بیکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ارواح قدسیہ کا یہ حال ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے حواس ظاہری کی مصروفیت اس کے حواس باطنی کو اور ان کے حواس باطنی کی مشغولیت ان کے حواس ظاہری کو معطل نہیں ہونے دیتی، اور دونوں ایک دوسرے کے فرائض میں مخل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی تاثیر کا عمل ان کے اجسام سے متعدی ہو کر دوسرے اجسام تک پہنچتا ہے، اور وہ انسانی تعلیم سے نہیں بلکہ ارواح و ملائکہ کے ذریعے سے علم کی تلقی کرتے ہیں۔ فقرہ 41۔ عام روحوں کی درماندگی یہاں تک ہے کہ نہ صرف یہ کہ حواس ظاہری کی مصروفیت حواس باطنی کو اور حواس باطنی کی مصروفیت جو اس ظاہری کو اپنے فرائض سے باز رکھتی ہے، بلکہ خود ان کی ایک حص کی مشغولیت دوسری حص کو بیکار کر دیتی ہے۔ ہم جس وقت غور سے سنتے ہیں دیکھتے نہیں، جب دیکھنے میں مستغرق ہوتے ہیں تو سنتے نہیں۔ خوف کا احساس ہو تو اشتہا نہیں پیدا ہو سکتی، اشتہا ہو تو غصہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ جب ہم فکر کرتے ہیں تو ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے، اور جب ذکر کرتے ہیں تو تفکر سے خالی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ارواح قدسیہ کی یہ حالت نہیں ہوتی، ان کے تمام ظاہری و باطنی حواس ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور ان کا ایک حادثہ دوسرے حادثے کا عائق و مانع نہیں ہوتا۔ فارابی کے یہی چند لفظ ہیں جو ابن سینا اور ابن مسکویہ تک پہنچتے پہنچتے ایک داستان بن گئے ہیں،
اور اب چھوٹی اور بڑی تمام اسلامی فلسفیانہ تصنیفات میں باب النبوہ کے نام سے یہ مسائل شامل ہیں، یہاں تک کہ امام غزالی و رازی کی تصنیفات سے انہی کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ صوفیہ کے لسان القوم مولانا رومی کے ساز نے سے یہ بھی یہی آواز نکلتی ہے۔ فلسفہ و عقل کی راہ سے جو حکمائے اسلام منزل حقیقت کے جویاں ہیں، ان کے نزدیک نبی وہ ہے جس میں یہ 3 باتیں جمع ہوں۔ اول یہ کہ ان کو امور غیب پر اطلاع ہو، دوسرے یہ کہ ملائکہ اس کو نظر آئیں اور وہ اس سے کلام کریں، تیسرے یہ کہ اس سے خوارق عادت ظاہر ہوں۔ ان تینوں دعووں کے امکان پر ان کے دلائل بترتیب یہ ہیں۔ اطلاع غیب، یہ عالم کائنات ایک باترتیب اور مسلسل نظام فطرت پر قائم ہے جس کا ہر درجہ دوسرے درجے سے بلند ہے۔ پہلے جمادات ہیں جن میں نہ حرکت ہے، نہ نمو، احساس، نہ ارادہ، نطق ہے، نہ ادراک کلیات کی قوت۔ اس کے بعد نباتات کا درجہ ہے جن میں حرکت و نمو ہے لیکن وہ دوسری صفات سے محروم ہیں۔ اس کے بعد حیوانات آتے ہیں جن میں حرکت و نمو کے ساتھ ارادہ ہے اور احساس بھی ہے۔ سب سے آخر انسان کا مرتبہ ہے جس میں ان تمام خصوصیات کے ساتھ نطق اور ادراک کلیات کی قوت بھی ہے۔ کائنات کے ان چاروں طبقوں میں بھی یکسانی نہیں ہے بلکہ ان میں ادنیٰ اور اعلیٰ کی طرف ایک ترقی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کا پست تر نقطہ اپنے پچھلے سے بلند تر اپنے اگلے سے جا کر مل جاتا ہے۔ لیکن کیا اس ترقی کی انتہا یہیں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ابھی نطق، ادراک اور احساس و تمیز کا مرتبہ کمال کو نہیں پہنچا ہے۔ انسانوں میں وحشی اور غیر متمدن قبائل سے شروع کرو تو ان سے ترقی یافتہ دہقانی اور گنوار ہے، ان سے اعلیٰ شہری اور متمدن ہیں، اور ان سے بلند تر علماء اور عقلائے روزگار ہیں جو نظر و فکر اور قیاس و استدلال سے مجہول کو معلوم کرتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی بلند تر صنف وہ ہے جس کی عقل ہوش کے سامنے نظریات بھی بدیہات ہیں، جن کی روح قدسی اپنے تمام معلومات کو تجربہ و مشاہدے سے نہیں بلکہ براہ راست عالم ملکوت سے حاصل کرتی ہے، جن کے حواس کی طاقت عام انسانوں سے اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کچھ سنتے ہیں جو عام انسان سن نہیں سکتے۔ یہ قوت کمالیہ اور یہ روح قدسیہ جس صنف انسانی میں ہوتی ہے وہی انبیاء ہیں۔ روحت ملائکہ، انسان کے علم و احساس کا منبع روح ہے اور اس کے آلات و ذرائع اس کے باطنی اور ظاہری حواس ہیں۔ اگر اس سطح زمین پر کوئی ایسا انسان ہو جو ان تمام آلات سے معرّہ ہو تو وہ نہ کسی شے کا احساس کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کا علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن جیسے علم و احساس کے ان آلات میں ترقی و تیزی آتی جاتی ہے، ان کے علم و احساس میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک خاص نقطے پر آ کر وہ رک جاتے ہیں اور مادیات و محسوسات سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن خواب کی حالت میں روح کو مادیات اور محسوسات کی زنجیروں سے جب آزادی ملتی ہے تو غیر مادی چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روح انسانی کے علائق جس قدر مادیات سے پاک ہوں گے اسی قدر اس کے علم و احساس کے قوا میں ترقی ہوگی، اور جس قدر اس عالم مادی سے اس کو افتراق ہوگا اسی قدر عالم ملکوت کے ساتھ اس کا اتصال بڑھتا جائے گا۔ اس بنا پر اگر کسی روح میں اس قدر استعداد اور صلاحیت عطا ہوئی ہو کہ وہ عالم بیداری میں بھی ان مادی تعلقات کو منقطع کر سکتی ہو تو جو کچھ عام روحوں کو خوابوں میں نظر آتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو بیداری میں محسوس و مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ وہ غیب کی آوازوں کو سن سکتی ہے، فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے، ان سے باتیں کر سکتی ہے اور ان کے ذریعے سے علم و معرفت کا فیض حاصل کر سکتی ہے۔ خوارق عادات، دنیا کے مادی حوادث جس طرح مادی اسباب و علل کے نتائج ہیں اسی طرح مادی اسباب و علل کے نتائج ہیں اسی طرح وہ نفسیاتی اسباب کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ نفس کے اندر مختلف قسم کے جذبات اور حرکات پیدا ہوتے ہیں
اور ان سے ہمارا مادی جسم متاثر ہوتا ہے۔ دیوار یا درخت پر چڑھنے والے کو اکثر یہ پیش آتا ہے کہ جہاں اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ کانپ جاتا ہے اور گر پڑتا ہے، وہمی خوف سے بے ہوش ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ مر بھی جاتا ہے۔ شرمندگی اور خجالت سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، غیظ و غضب میں چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ یہ کمزور نفوس کا حال ہے۔ اس سے زیادہ قوی نفوس اپنے تاثرات سے دوسروں کو متاثر کر لیتے ہیں اور اپنی قہر و محبت کی نگاہ سے دوسروں کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب نفوس قدسیہ اور ارباب قوت کمالیہ اس مادی دنیا میں بہت کچھ تصرف کر سکتے ہیں۔ اکثر متکلمین اسلام نے پہلی اور دوسری شقوں کو ایک میں داخل کر دیا ہے، اور ہیں بھی وہ در حقیقت ایک ہی۔ امور غیب کی اطلاع، ملائکہ اور روحانیات کا مشاہدہ، رؤیت اور اس سے تخاطب، یہ تمام تر وحی و مشاہدہ روحانیت کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور تیسری چیز کا نام ان کی زبان میں معجزہ ہے۔ ہم ان دونوں پر الگ الگ بحث کرتے ہیں۔ وحی و مشاہدہ۔ ہمارے حکمائے متکلمین اور صوفیہ نے وحی و الہام اور مشاہدہ و روحانیت کی تشریح میں متعدد نظریے قائم کیے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ الہام فطری اور الہام نوعی۔ دنیا میں جتنی چیزیں پردہ عدم سے منصع وجود پر آتی ہیں، وہ اپنے اپنے وجود کے ساتھ مختلف قسم کے خواص اور فطری علم اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ گلاب کا پھول سرخی اور چنبیلی سفید کیوں ہوتی ہے؟ کھجور میٹھی اور اندریں کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی زمین اور ایک ہی آب و ہوا میں مختلف پودے اگتے ہیں، مگر ہر ایک کا رنگ، مزہ اور بو مختلف کیوں ہوتی ہے؟ ان کے خواص اور کیفیات میں کیوں اس درجہ اختلاف ہوتا ہے؟ پرندے کا بچہ انڈے کے چھلکے سے باہر آنے کے ساتھ زمین سے دانہ چگنے لگتا ہے، بت کا بچہ پانی میں تیرنے لگتا ہے، حیوانات کے بچے ماؤں کے تھن میں منہ لگا دیتے ہیں، چوہے کے بچے نے گو کبھی بلی نہ دیکھی ہو اور نہ بلی کے بچے نے کبھی چوہا دیکھا ہو، مگر عمر میں پہلی دفعہ جب ان کی مد بھیڑ ہو جاتی ہے تو ہر ایک سے اس کی فطری حرکات سرزد ہونے لگتی ہیں۔ ہر حیوان اپنے نفع و ضرر کو سمجھتا ہے، وہ مہلکات سے بھاگتا اور منافع کی طرف لپکتا ہے۔ یہ تعلیم ان کو کس نے دی؟ شیر، لومڑی، کتا، بلی، ہر ایک کے بچے سے وہی اعمال سرزد ہوتے ہیں جو ان کے نوعی خصوصیات ہیں۔ ان اعمال کا معلم کون ہے؟ کوے بلبلوں کے جھنڈ میں اور بلبلیں کووں کے غول میں نہیں بیٹھتی۔ یہ ہم جنسی کا علم ان میں کہاں سے آیا؟ چونٹیوں اور شہد کی مکھیوں میں عظیم الشان اور حیرت انگیز جماعت بندی اور ذخیرہ اندوزی کی قابلیت کیوں کر پیدا ہوئی؟ ان تمام باتوں کا جواب یہ ہے کہ معلم فطرت نے عطیہ وجود کے ساتھ ساتھ یہ طبعی خصوصیات اور الہامات بھی ان میں ودیعت کر دیے ہیں۔ یہ تو انواع کا حال ہے۔ ہر نوع کے تحت میں اصناف ہیں۔ جس طرح ہر نوع کی خصوصیات اور قابلیتیں الگ الگ ہیں، اسی طرح ہر صنف کی خصوصیات اور استعدادات بھی الگ ہیں۔ ایک کبوتر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک آم میں کس قدر اقسام ہیں؟ ایک نوع انسان میں کس قدر طبقات ہیں؟ ان میں سے ہر ایک صنف، قسم اور طبقہ اپنی مشترک نوعی خصوصیت کے ساتھ کچھ مستقل الگ صنفی اوصاف بھی اپنے اندر رکھتا ہے جو دوسرے اصناف میں نہیں پائے جاتے۔ افریقہ کا ایک وحشی انسان سے لے کر یورپ کے متمدن شہری تک، ایک ناخواندہ جاہل سے لے کر ایک فلسفی اور حکیم تک، کسی قدر مختلف انسانی طبقات ہیں۔ ہر طبقہ اپنے اندر متعدد صنفی خصوصیات اور ادراکات رکھتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ معلم ازل انسانوں کے ایک اور صنف یعنی انبیاء کرام کو علوم و معارف اور حقائق و اسرار کے وہ الہامات عطا کر دیے جن سے دیگر صنف انسانی محروم اور ناآشنا ہیں۔ انسان میں جس قدر علوم و فنون، صنع و حرف، ایجادات و اختراعات پیدا ہو چکے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بانی، موجد اور مخترع ہوگا۔ پارچہ خوانی اور خیاطی سے لے کر ریاضی اور مکینکس تک جس قدر صنع و ایجادات اور علوم و معارف ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک شخص کے ذہن کا نتیجہ ہیں۔ اس بانی اور مخترع اول کے ذہن میں اس مسئلہ خاص یا ایجاد خاص کا خطور کیوں کر ہو گیا؟
اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دوسرے سے سیکھے بغیر اس کے نفس میں اس مسئلہ خاص اور اس ایجاد خاص کے متعلق ایک قسم کی سوجھ یا فہم پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے ذہن میں کہیں سے ایسی حقیقت بے پردہ مشہور ہو گئی جو دوسروں کے لیے تمام تر مستور تھی۔ یہی الہام ہے۔ اب جس شخص کو فلسفیانہ الہامات ہوتے ہیں وہ فلسفی ہے، جس کو شاعرانہ ہوتے ہیں وہ شاعر ہے، جس کو آلات اور مشینوں کا الہام ہوتا ہے وہ آلات ساز اور انجینئر ہے، اور جس نفس قدسی میں اسرار الہیہ، نوامیس ملکوتیہ، عقائد حقہ، اعمال صالحہ، قوانین عادلہ کا الہام ہو وہ پیغمبر ہے، اور اس الہام کو وحی کہتے ہیں۔ نمبر 2، انقطاع حواس عن المادیات۔ انسان کے تمام محسوسات اور مدرکات بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے حواس خمسہ یعنی سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ سے ماخوذ ہیں، جن کے کام بترتیب سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور ٹٹولنا ہے۔ اسی طرح انسان میں 5 کوائے دماغی ہیں، جن کے نام حس مشترک، خیال، واہمہ، حافظہ اور متخیلہ ہیں۔ ان کوائے خمسہ کے متفرق کام ہیں۔ حس مشترک تو آلات حواس کا خزانہ یا لیٹر باکس ہے۔ انسان کو اپنے 5 حواس کے ذریعے سے جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ سیدھا حس مشترک میں جا کر منطبع ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر خیال میں جمع ہو جاتا ہے اور وہاں محفوظ رہتا ہے۔ واہمہ وہ قوت ہے جو اپنے اس گزشتہ محفوظ خزانے مدرک کا بار بار جائزہ لیتی رہتی ہے اور اس پر احکام جاری کرتی رہتی ہے۔ مثلاً دور سے ہم نے ایک زرد سیال شے دیکھی، پہلے سے ہمارے خیال میں شہد کی صورت محفوظ ہے، اس زرد سیال شے کو دیکھتے ہی ہم نے کہہ دیا کہ یہ شہد ہے اور یہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ واہمہ کا کام ہے۔ حافظہ میں قوت واہمہ کے محزونات جمع رہتے ہیں، اور متخیلہ جس کا دوسرا نام فکرہ بھی ہے، اس قوت دماغی کو کہتے ہیں جو مدرکات خیال کی ترکیب و تحلیل کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ نئی نئی شکلیں اور عجیب عجیب صورتیں یعنی کہ سینما یا سور متحرکہ کے تماشے کی طرح ہمارے ذہن کے سامنے لاتی رہتی ہے۔ کبھی 2 سر کا انسان بنا کر کھڑا کر دیتی ہے، کبھی بے سر کا چلتا پھرتا انسان مشاہدہ کراتی ہے، کبھی پرستان کی سیر کراتی ہے، اور کبھی عالم قدس میں جانے کے لیے پر تولتی ہے۔ ذہن کو ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت دم کے دم میں طے کرا دیتی ہے۔ آنکھیں بند کرتی ہیں، ہماری دوسری آنکھوں کے سامنے جو ہنگامہ فکر و خیال برپا ہو جاتا ہے وہ اسی کا کارنامہ ہے۔ اس تمہید کے بعد اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری قوت متفکرہ صرف آرام و سکون کے لمحوں میں کیوں یہ تماشا دکھاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا حس مشترک ہمیشہ خارج سے آلات حواس کے بھیجے ہوئے محسوسات کی تحصیل و وصول میں مصروف رہتا ہے۔ اس لیے جب تک بیماری، نیند اور غفلت یا کسی اور سبب سے آلات حواس میں تعطل نہیں ہوتا، ہمارے کوائے دماغی میں آرام و سکون نہیں پیدا ہو سکتا۔ خواب کی حالت میں جب یہ حواس تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام موقوف کر دیتے ہیں، اس وقت ہمارے پراسرار کوائے ذہنی عالم بالا کی سیر کرنے لگتے ہیں، اور وہاں کے مشاہدات و مسموعات حس مشترک میں آ کر ہماری قوت مفکرہ کو حرکت دیتے ہیں، اور ہم عجیب عجیب چیزیں دیکھنے اور عجیب عجیب آوازیں سننے لگتے ہیں۔ اب اگر کسی کی روح میں اتنی قوت ہو کہ حالت بیداری میں بھی اپنے ظاہری آلات کو معطل کر کے عالم بالا سے اپنا سلسلہ تعلق قائم کر سکے تو اس کو سب کچھ اسی عالم بیداری میں نظر آ سکتا ہے۔ قوت نبوت۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حواس انسانی صرف 5 کے اندر محدود نہیں ہیں، چنانچہ شیخ الاشراق نے حکمت الاشراق میں اس پر دلائل قائم کیے ہیں۔ بعض جمادات میں نباتاتی اوصاف ملتے ہیں، بعض نباتات ایسے دریافت ہوئے ہیں جن میں قوت حس ہے، جس سے دیگر نباتات عام طور پر محروم ہیں۔ حیوانات کے مختلف انواع میں بعض ایسے قوا کا پتہ چلتا ہے جو دیگر حیوانات میں نہیں۔ شہد کی مکھیوں میں ایک ایسی عجیب و غریب قوت ہے جس سے ان کو کسی طرح بند کر کے لے جائیے اور کہیں جا کر چھوڑ دیجیے، وہ اپنے چھتے کا راستہ پا لیتی ہے۔ مکڑیوں کی اقلیت سی اشکال بھی کسی نہ کسی قوت کا نتیجہ ہیں، خواہ اس کا نام جبلت یا فطرت ہی کیوں نہ رکھو۔
اسی طرح ممکن ہے کہ انبیاء میں احساس و ادراک کی وہ خاص قوت ہو جس سے اور اصناف محروم ہیں۔ وہ اپنی اسی قوت قدسیہ کے ذریعے سے ان چیزوں کا احساس و ادراک کر لیتے ہیں جن کو عام قوائے انسانی نہیں کر سکتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں اس خیال کو جا بجا ظاہر کیا ہے۔ ان 5 جسمانی حواسوں کے علاوہ 5 اور روحانی حواس بھی ہیں جو سونا ہیں اور یہ تانبا ہیں۔ جسمانی حواس تاریکی سے قوت اخذ کرتے ہیں تو روحانی حواس آفتاب سے۔ جس نے اس خدائی احساس کی کوئی نشانی دیکھ لی ہے وہ خدا کے سامنے زیادہ مطیع ہے۔ اگر حیوان اپنے احساس سے بادشاہ کا مرتبہ پہچان سکتے تو بیل اور گدھے بھی خدا کو دیکھ لیتے۔ اگر احساس حیوانی کے علاوہ تم کو اور دوسرے قوائے احساس نہ ملے ہوتے تو بنی آدم کا درجہ اتنا بڑھایا کیوں جاتا اور صرف حصے مشترک کی بنا پر محرم راز کیوں کر ہو سکتا؟ فلسفی لغو معقولات کی باتیں کرتا ہے تو عقل دہلیز کے باہر رہ جاتی ہے۔ فلسفی جو صرف اپنی فکر و گمان کے باعث ان حقائق کا انکار کرتا ہے اس کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ پانی، ہوا، مٹی، ان سب کا نطق اہل دل کے حواس کو محسوس ہوتا ہے۔ فلسفی جو ستون نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ کا منکر ہے اس کا سبب یہ ہے کہ انبیاء کے حواس سے واقف نہیں۔ نمبر 4، حواس کی غیر محدودیت۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حواس 5 ہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی حادثہ کسی انسان میں موجود نہیں ہے تو یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ ان حواسوں کی وسعت احساس ان کے حدود کے اندر محدود ہے، اور چند اشخاص کو جو چیز دکھائی یا جو آواز سنائی دیتی ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ عام انسان اس کو دیکھ سن نہیں سکتے، یا جو چیز ہم کو اس وقت دکھائی یا سنائی نہیں دیتی وہ آئندہ بھی ہم کو دکھائی یا سنائی نہیں دے گی۔ بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان جس کو دیکھ یا سن نہ سکے دوسرا انسان اس کو دیکھ اور سن لے۔ کور نظر پاس کی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن تیز نظر میلوں کی خبر لے لیتے ہیں۔ بعض انسانوں اور حیوانوں میں بعض قوائے احساس اوروں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ چونٹی میں قوت شامہ، چیل اور کبوتر میں قوت باصرہ، سانپ میں قوت لامسہ، کتوں اور گھوڑوں میں قوت سامعہ معمولی سطح حواس سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے۔ خود انسان کے حواس کے درجے کس قدر متفاوت اور مختلف ہیں۔ ایک انسان دور سے آواز سنتا ہے، دور کی چیز اس کو نظر آتی ہے، دور کی نہایت نازک خوشبو محسوس کر لیتا ہے، لیکن کمزور حواس کے انسان اس کا مطلق احساس نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی طریقے سے اگر ان کے حواس کی قوت اور تیزی میں اضافہ ہو سکے تو پھر اس طرح دیکھ سکتے، سن سکتے اور سونگھ سکتے ہیں۔ مقدمہ بالا سے معلوم ہوا کہ ایک کم نظر انسان یا گراں گوش آدمی جس قدر دیکھتا یا سنتا ہے اگر اس کی قوت بصارت و سماعت کو کسی تدبیر سے ترقی دی جائے تو وہ حیرت انگیز طریقے سے ترقی کر سکتی ہے، اور پھر جس قدر اس کے حواس میں ترقی ہوتی جائے گی اس کے احساسات میں اضافہ اور محسوسات میں وسعت آتی جائے گی۔ ہمارے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہے، ہم اس کو پینا چاہتے ہیں، اس میں گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن ہم خوردبین لگا کر دیکھیں تو قطرہ قطرے میں ہم کو کیڑوں کی بستی نظر آئے گی۔ خالی آنکھ سے ہم کو صرف آفتاب و ماہتاب اور کچھ چھوٹے بڑے روشن ستارے دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بطلیموس کو ثوابت کی حرکت تک محسوس نہیں ہوئی اور اس وقت تک صرف 300 ستارے دریافت ہو سکے۔ اور جب ایک سے ایک طاقتور دوربینیں نکل رہی ہیں تو ہر نئی دوربین کی ایجاد کے بعد پہلے سے زیادہ ہماری آنکھیں روشن ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ صرف 7ویں درجے کے ستارے 13,000 اور 8ویں درجے کے 40,000، 9ویں درجے کے 1,20,000 ہم کو اس فضائے آسمانی پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہرشل کی دوربین سے کل چھوٹے بڑے 2 کروڑ ستاروں کی فوج ہم کو دکھائی دینے لگی ہے۔ یہی حال سماعت کا ہے۔ پہلے ہماری آواز زیادہ سے زیادہ 1 میل دور جا سکتی تھی۔ ٹیلی فون کی پہلی ایجاد نے اس فاصلے کو بڑھایا اور 2-4 قدم کے بعد شہر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر دوسرے گوشے کے لوگوں سے باتیں کرنے لگے۔ چند سالوں میں یہاں تک ترقی ہو گئی کہ سوئٹزرلینڈ کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ہم بولتے ہیں اور فرانس میں لوگ اس کو سنتے ہیں۔ لکھنؤ سے اعلی آباد دم کے دم آپ کی آواز پہنچتی ہے، اور اب ہندوستان سے ہزاروں میل دور لندن میں آپ کی آواز پہنچنے والی ہے۔
ان روزمرہ کی مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حواس کے فعل و انفعال اور تاثیر و تاثر کے دائرے کی تحدید نہیں کی جا سکتی، اور یہ ممکن ہے کہ ایک صنف انسانی کے حواس اس قدر تیز، سریع اور قوی ہوں کہ ان کو وہ کچھ نظر آئے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کچھ سنائی دے جو ہم کو سنائی نہیں دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی صف کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اسی مقام سے دوزخ اور جنت نظر آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان کی وادی میں بیٹھ کر مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کی خوشبو معلوم ہوتی ہے۔ مولانا رومی اسی خیال کو ان اشعار میں اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حالت میں ایک حس کی تیزی دوسرے حواس کو بھی تیز کر دیتی ہے۔ حواس خمسہ باہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں کیونکہ یہ پانچوں حواس ایک ہی اصل سے نکل کر آئے ہیں۔ ایک خاصے کی قوت بقیہ حواس کی قوت بن جاتی ہے۔ دیدار چشم عشق کو ترقی دیتا ہے اور عشق دل میں سچائی پیدا کرتا ہے۔ سچائی ہر حاسے کی بیماری کا سبب ہے اور احساس کو ذوق وجدان سے مدد ملنے لگتی ہے۔ نمبر 5، عالم مثال۔ علماء اسلام میں جن کے سینے علم و حکمت کے ساتھ نور معرفت سے بھی منور ہیں، انہوں نے نظر و استدلال سے نہیں بلکہ ذوق و عرفان سے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے۔ حکماء میں دو گروہ ہیں، ایک وحدیہ اور دوسرا ثنویہ۔ وحدیہ وہ ہیں جو ایک ہی عالم کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک مبدأ عالم صرف ایک ہی ہے۔ ان کی دو جماعتیں ہیں، ایک وہ جو مبدأ عالم صرف مادہ کو مانتی ہیں اور مادہ کے علاوہ کسی اور چیز کو تسلیم نہیں کرتی، یہاں تک کہ عقل و حیات اور قواعد ذہنیہ تک اس کے نزدیک صرف تمام تر مادے کی نیرنگیاں ہیں۔ ان کو مادیین اور طبعیین کہتے ہیں۔ دوسری جماعت مادہ سے یکسر منکر ہے، وہ صرف نفس اور روح کو تسلیم کرتی ہے اور اس عالم محسوس کو وہم و تصور سے زیادہ رتبہ نہیں دیتی۔ اس کے نزدیک عالم اور عالم میں جو کچھ ہے وہ نفس و روح کے مظاہر ہیں، ان کو روحانیین کہتے ہیں۔ ثنویہ دو مبدأ عالم تسلیم کرتے ہیں، یعنی مادہ اور روح، اور عالم کو ان دونوں کا جلوہ گاہ تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے اوپر کی سطروں میں جن ارباب معرفت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تین عالم تسلیم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ عالم اجساد یا عالم شہادت جس کو تم مادہ یا مادیات کہتے ہو، دوسرا عالم ارواح یا عالم غیب جو مادہ اور مادیات سے منزہ اور مافوق ہے، اور تیسرا عالم برزخ۔ یہ وہ عالم ہے جہاں عالم اجساد اور عالم ارواح، عالم شہادت اور عالم غیب دونوں کے اوصاف اور قوانین مجتمع ہو جاتے ہیں۔ عالم اجساد کی چیزیں وہاں جا کر پیکر مادی سے پاک ہو کر سامنے آتی ہیں، اور غیر مادی معانی اور حقائق اور عالم ارواح کی مخلوقات وہاں مجسم اور مجسد ہو کر نظر آتی ہیں۔ امام ربانی مکتوبات میں لکھتے ہیں، اے برادر، عالم ممکنات کی تین قسمیں قرار دی ہیں: عالم ارواح، عالم مثال اور عالم اجسام۔ عالم مثال کو عالم ارواح اور عالم اجسام کے بیچ میں کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عالم مثال عالم ارواح اور عالم اجسام کے معانی و حقائق کے لیے آئینے کی مانند ہے کہ اس عالم مثال میں اجسام اور ارواح کے معانی و حقائق لطیف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس عالم مثال میں ہر معنی و حقیقت کی ایک خاص مناسب شکل ہے۔ اس عالم مثال میں بذات خود کوئی صورت و شکل و حیت نہیں، یہ صورت و شکل دوسرے عالموں سے آ کر اس میں عکس انداز ہوتی ہے، جس طرح خود آئینے میں کوئی صورت نہیں ہوتی بلکہ صور و اشکال اس میں نمودار ہوتی ہیں، وہ خارج سے آ کے اس میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کا عالم مثال وہی افلاطون کا عالم مثل ہے، لیکن افلاطون فرقہ وحدیہ سے تھا، یعنی عالم کا مبدأ صرف ایک تسلیم کرتا تھا، اس لیے اس کے نظریے کا منشا صرف یہ ہے کہ اس عالم محسوس میں ہر شے فرداً فرداً جزئی اور مشخص ہو کر آئی ہے۔ نفس کلی اور مطلق نوع کا وجود خارج سے نہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ انسان ہنستا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، کتا بھونکتا ہے، تو یہ کسی خاص انسان، خاص گھوڑے یا خاص کتے کی نسبت
حکم نہیں ہے، بلکہ انسان گھوڑے اور کتے کی نوع پر یہ حکم لگایا گیا ہے، لیکن کلی انسان، مطلق گھوڑا اور مطلق کتے کا وجود تو اس عالم محسوس میں نہیں مگر کہیں نہ کہیں تو اس کا وجود ہونا چاہیے، پھر کہاں ہے؟ عام جواب یہ ہے کہ ذہن میں، مگر ذہن میں جو ہمارے محدود و مختصر دماغ کا دوسرا نام ہے، کوئی ایسا ظرف نہیں جس کے اندر یہ ساری دنیا سما سکے۔ یہ ایک اور عالم ہے جس میں کلیات اور انواع بستے ہیں۔ اس عالم محسوس میں جتنی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی نوع کے تحت ہیں۔ یہ انواع عالم مثل میں ہیں اور ان کے عکس اور سائے جن کا نام افراد اور جزیات ہے وہ اس عالم محسوس میں ہیں۔ حقیقی وجود انہی انواع یا مثل کا ہے۔ وہ گویا قدرت کے سانچے ہیں اور ان سے ہی ڈھل ڈھل کر اس عالم محسوس میں افراد اور جزیات نمودار ہوتے ہیں، مگر ان افراد اور جزیات کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، وہ صرف اپنی اپنی نوع کے آثار اور ظلال یعنی سائے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر نوع کی مستقل روح نوعی ہے جو اس نوع کا خدا ہے، اسی کا نام اس کی اصطلاح میں رب النوع ہے۔ یہ ہے مثل افلاطون کی حقیقت۔ عالم مثال کی حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ اس عالم کے قائلین، جیسا کہ ابھی امام ربانی کے مکتوب کے حوالے سے گزر چکا ہے، تین عالم کے قائل ہیں: عالم جسمانی، عالم روحانی اور عالم مثالی۔ عالم مثالی جسم و روح کے احکام کا جامع ہے۔ اس میں روحانی اشیاء متجسم اور جسمانی چیزیں کسی اور مناسب شکل میں مشکل ہو کر نظر آتی ہیں، اور وہ معانی و حقائق جن میں جسم و جان نہیں، مثلا حیات، موت، علم، عقل، جسمانی رنگ و روپ میں وہاں نمایاں ہوتی ہیں۔ ارواح، فرشتے، جبریل جو جسم سے پاک ہیں اس عالم میں متجسم معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل خواب کی سی ہے کہ اس میں کبھی روحانیت متجسم ہو کر اور کبھی جسمانیات کسی اور شکل میں نمودار ہو کر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اہل معرفت ان کو دیکھ کر ان کی مناسب تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا کبھی خواب میں علم دریا کی صورت میں، غیظ و غضب آگ کی شکل میں، شجاعت شیر کی حیت میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح عالم مثال میں بھی معانی و حقائق اور روحانیات و مجردات کسی مناسب جسمانی شکل و صورت میں دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اہل بصیرت ان رموز و کنایات کی حقیقت کو پا لیتے ہیں۔ خود عالم مثال میں کوئی آبادی نہیں، وہ صرف ایک آئینہ خانہ ہے جس میں عالم بالا یا عالم زیریں سے جو شکل بھی اس کے سامنے آتی ہے اہل بصیرت کو نظر آ جاتی ہے۔ علماء اسلام میں سب سے پہلے یہ خیال امام غزالی کے ہاں ملتا ہے، لیکن اس کو انہوں نے عالم کے لفظ سے نہیں بلکہ وجود کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کسی شے کے وجود کا ثبوت ہمارے پاس اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کا احساس یا تعقل کرتے ہیں۔ ہمارے معمولات، محسوسات ذہن میں موجود ہیں، اور ان کا یہ وجود بھی اسی طرح ناقابل انکار ہے جس طرح عالم اشیاء کا یہ خارجی وجود، لیکن نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ ٹٹول سکتے ہیں۔ اس بنا پر امام صاحب کے نزدیک وجود کی تین قسمیں ہیں: وجود حسی، وجود عقلی اور وجود خیالی۔ اس آخری قسم کی انہوں نے حسب ذیل تفصیل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان حال تمثیلی رنگ میں محسوس اور مشاہد بن کر سامنے آئے، اور یہ خاص انبیاء اور پیغمبروں کی نشانی ہے۔ اس کی مثال خواب کی ہے، جس طرح خواب میں زبان حال پیغمبروں کے علاوہ عام آدمیوں کو بھی تمثیلی رنگ میں نظر آتی ہے اور وہ آوازیں سنتے ہیں۔ مثلا کوئی خواب دیکھتا ہے کہ اونٹ ان سے باتیں کر رہا ہے، یا گھوڑا ان کو مخاطب کر رہا ہے، یا کوئی مردہ ان کو کچھ دے رہا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہے یا ان سے چھینتا ہے، یا یہ دیکھے کہ اس کی انگلی آفتاب یا چاند بن گئی ہے، یا اس کا ناخن شیر ہو گیا ہے، یا اس قسم کی صورتیں جن کو لوگ خواب میں دیکھا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں، اور اسی بیداری کی حالت میں یہ چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں۔ ایک جاگتا ہوا آدمی جس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں، وہ اس بات میں کچھ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ خیالی، گویائی یا خارجی اور حسی ہے۔
خواب دیکھنے والے کو تو یہ فرق اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جاگ جاتا ہے اور خواب و بیداری دونوں کی حالتوں میں وہ فرق محسوس کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ولایت نامہ حاصل ہو جاتی ہے ان کو یہ تمثیلی رنگ تنہا نظر نہیں آتا بلکہ ان کا اثر عام حاضرین پر بھی پڑتا ہے۔ ان کی ولایت اپنے فیض کی شعاعیں ان پر ڈالتی ہیں اور وہ بھی وہی دیکھتے ہیں جو صاحب ولایت کو نظر آتا ہے اور وہی سنتے ہیں جو صاحب ولایت کو سنائی دیتا ہے۔ احیاء العلوم باب عذاب القبر میں بھی امام صاحب نے اس کی تشریح کی ہے اور امام خطابی مشہور امام الحدیث نے معالم السنن میں ان کو رویا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ افسوس ہے کہ معالم کا اصلی نسخہ موجود نہیں۔ حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں اس کی رائے نقل کی ہے۔ شریک بن عبداللہ کی روایت جن میں معراج میں خدا کے قرب کی تصریح ہے اس کی شرح میں لکھتے ہیں پس جس شخص کو اس حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا کہ معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا قریب ہوا حدیث کے دوسرے ٹکڑوں سے الگ ہو کر پہنچا اور اس نے آغاز روایت اور آخر روایت کو باہم ملا کر نہ دیکھا تو اس حدیث کا مطلب اس پر مشتبہ ہو جائے گا اور اس کا انجام یہی ہوگا کہ یا وہ اصل حدیث سے انکار کر دے اور یا یہ کہ وہ خدا کے تجسم کا قائل ہو جائے، اور یہ دونوں باتیں ناپسندیدہ ہیں۔ لیکن جو شخص اول و آخر حدیث کو ملا کر دیکھے گا تو اس سے اشکال رفع ہو جائے گا، کیونکہ حدیث کے شروع میں اور آخر میں یہ تصریح ہے کہ یہ خواب تھا، کیونکہ شروع میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ آپ نے دیکھا، اور آخر میں ہے اس کے بعد آپ بیدار ہوئے۔ بعض خواب برنگ تمثیل ہوتے ہیں جس کی تعبیر اس طرح کی جاتی ہے جس طرح ان خوابوں کی تعبیر کی جاتی ہے، اور بعض خواب تعبیر کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ وہ مشاہدے کی طرح ہوتے ہیں۔ امام صاحب کے بعد شیخ الاشراق نے ان کا عالم نامہ لکھا اور اس کی کچھ کیفیت بیان کی، مگر انہوں نے عالم مثال اور مثل افلاطونیہ کو باہم خلط ملط کر دیا۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی بعض تصنیفات میں اس خیال کو ظاہر کیا ہے۔ خواجہ حافظ کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے۔ عالم ہست کے این عالم ازاں تمثال است۔ حضرات نقشبندیہ میں نہیں معلوم یہ خیال کب سے قائم ہے، بہرحال امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے زمانے سے بہت پہلے سے یہ خیال ان میں پایا جاتا ہے، کیونکہ امام ربانی کی تحریروں میں متعدد مقام پر اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تو حضرات مجددیہ کی تصنیفات میں اس عالم کی نیرنگی اور بو کلمونی پر نہایت پراسرار مباحث ہیں۔ علماء متکلمین میں سے جن کو سب سے پہلے اس نظریے کا علم کلام میں استعمال کرنے کا خیال پیدا ہوا وہ مجدد الفسانی کے ایک مرید ملا بدر الدین ہیں۔ چنانچہ وہ ایک خط میں مجدد صاحب کو لکھتے ہیں پس عذاب قبر بھی عالم مثال میں ہوگا، اسی طرح جس طرح کہ خواب میں مثالی رنگ میں درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ اس مسئلے سے بہت سی شاخیں نکل سکتی ہیں اور اگر آپ قبول فرمائیں تو اس سے بہت سے فروع پیدا ہو سکیں گے۔ یہی چند منتشر خیالات تھے جن کو شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک عالم بنا دیا۔ چنانچہ حجۃ البالغہ میں عالم مثال کا ایک باب باندھا اور اس کے تمام اصول و فروع بیان کیے۔ ہم اس موقع پر شاہ صاحب کے اس باب کا پورا ترجمہ درج کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم موجودات میں ایک ایسا عالم بھی ہے جو غیر مادی ہے اور جس میں معانی، اعراض و حقائق ان اجسام کی صورت میں متشکل ہوتے ہیں جو اوصاف کے لحاظ سے ان کے مناسب ہیں۔ پہلے اس عالم میں اشیاء کا ایک گونا وجود لینا متشکل ہوتے ہیں جو اوصاف کے لحاظ سے ان کے مناسب ہیں۔ پہلے اس عالم میں اشیاء کا ایک گونا وجود ہو لیتا ہے، تب دنیا میں اس کا وجود ہوتا ہے، اور یہ دنیاوی وجود ایک اعتبار سے بالکل اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے۔ اکثر وہ اشیاء جو عوام کے نزدیک جسم نہیں رکھتی اس عالم میں منتقل ہوتی ہیں اور اترتی ہیں اور عام لوگ ان کو نہیں دیکھتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب خدا نے رحم کو پیدا کیا تو وہ کھڑا ہو کر بولا کہ یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحم سے پناہ مانگ کر تیرے پاس پناہ ڈھونڈتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت میں بادل یا صاحبان یا صف بستہ پرندوں کی شکل میں آئیں گی
اور ان لوگوں کی طرف سے وکالت کریں گی جنہوں نے ان کی تلاوت کی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اعمال حاضر ہوں گے تو پہلے نماز آئے گی، پھر خیرات، پھر روزہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اور بدی دو مخلوق ہیں جو قیامت میں لوگوں کے سامنے کھڑی کی جائیں گی، سو نیکی والوں کو بشارت دے گی اور برائی والوں کو کہے گی کہ ہٹو ہٹو، لیکن وہ لوگ اس سے چمٹے ہی رہیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اور جتنے دن ہیں وہ معمولی صورت میں حاضر ہوں گے، لیکن جمعے کا دن چمکتا و دمکتا آئے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں دنیا ایک بڑھیا کی صورت میں لائی جائے گی جس کے بال کھچڑی، دانت نیلے اور صورت بددماں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بادل سے قطرے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی حدیث میں فرمایا کہ اچانک 4 نہریں نظر آئیں، 2 نہریں اندر بہتی تھیں اور 2 باہر۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولے اندر کی نہریں تو جنت کی ہیں اور باہر کی نیل اور فرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسوف کی نماز میں فرمایا کہ بہشت اور دوزخ میرے سامنے مجسم کر کے لائی گئیں، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے اور میرے قبلہ کی دیواروں کے بیچ میں بہشت اور دوزخ مجسم ہو کر آئیں۔ میں نے ہاتھ پھیلائے کہ بہشت سے انگور کا خوشہ توڑ لوں، لیکن دوزخ کی گرمی کی لپیٹ سے رک گیا۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کے چور کو اور ایک عورت کو دوزخ میں دیکھا جس نے ایک بلی کو باندھ کر مار ڈالا تھا، اور ایک فاحشہ عورت کو بہشت میں دیکھا جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بہشت اور دوزخ کی وسعت جو عام لوگوں کے خیال میں ہے وہ اس قدر مسافت یعنی کعبہ کی 4 دیواری میں نہیں سما سکتی۔ اور حدیث میں ہے کہ بہشت کو مکروہات نے اور دوزخ کو شہوات نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ دونوں کو دیکھیں، اور حدیث میں ہے کہ بلا جب نازل ہوتی ہے تو دعا اس سے کشتی لڑتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ خدا نے عقل کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ آگے آ، تو وہ آگے آئی، پھر کہا کہ پیچھے ہٹ، تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ دونوں کتابیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت میں موت ایک مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی، پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان ذبح کر دی جائے گی۔ اور خدا نے فرمایا کہ ہم نے اپنی روح مریم کے پاس بھیجی تو وہ اس کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن کر آئی۔ اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور آپ سے باتیں کرتے تھے اور کوئی ان کو نہیں دیکھتا تھا۔ اور حدیث میں ہے کہ قبر 70 گز چوڑی ہو جاتی ہے یا اس قدر سمٹ جاتی ہے کہ مردے کی پسلیاں بھرکس ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں اور مردے سے سوال کرتے ہیں اور مردے کا عمل مجسم ہو کر اس کے سامنے آتا ہے۔ اور نزع کی حالت میں فرشتے حریر یا غازی کا کپڑا لے کر آتے ہیں اور فرشتے مردے کو لوہے کے گزر سے مارتے ہیں۔ مردہ شور کرتا ہے اور اس کے شور کی آواز مشرق سے مغرب تک کی چیزیں سنتی ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ قبر میں کافر کے اوپر 99 اژدہے مسلط ہوتے ہیں جو اس کو کاٹتے ہیں تابہ قیامت۔ اور حدیث میں ہے کہ جب مردہ قبر میں آتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ آفتاب غروب ہو رہا ہے، اور وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھہرو نماز پڑھ لوں۔ اور حدیث میں اکثر جگہ آتا ہے کہ قیامت میں خدا بہت سی مختلف صورتوں میں لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پاس اس حالت میں جائیں گے کہ خدا اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا، اور یہ کہ خدا انسانوں سے بالمشافہ بات چیت کرے گا۔ اس قسم کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ان حدیثوں کو جو شخص دیکھے گا 3 باتوں میں سے ایک نہ ایک بات اس کو ماننی پڑے گی، یا تو ظاہری معنی مراد لے، اور اس صورت میں اس کو ایک ایسے عالم کا قائل ہونا پڑے گا جس کی کیفیت ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی عالم مثال۔ اور یہ صورت وہ ہے جو اہل حدیث کے قاعدے کے مطابق ہے۔ چنانچہ سیوطی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور خود میری بھی یہی رائے ہے اور یہی مذہب ہے، یا اس بات کا قائل ہوں کہ دیکھنے والے کے حادثہ میں واقعات کی یہی شکل ہوگی، اور اس کی نظر میں وہ اسی طرح جلوہ گر ہوں گے گو اس کے حادثہ کے باہر ان کا وجود نہ ہو۔ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ آسمان اس دن صاف دھواں بن کر آئے گا، اس کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی کے قریب لیے ہیں، یعنی یہ کہ لوگوں پر قحط پڑا تھا کہ جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو بھوک کی وجہ سے آسمان دھواں سا معلوم ہوتا تھا۔
ابن مابشون مشہور محدث تھے سے مروی ہے کہ جن حدیثوں میں خدا کے اترنے اور مرئی ہونے کا ذکر ہے ان کے معنی یہ ہیں کہ خدا مخلوقات کی نظر میں ایسا تغیر پیدا کر دے گا کہ وہ خدا کو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ وہ اتر رہا ہے اور جلوہ دکھا رہا ہے اور اپنے بندوں سے گفتگو اور خطاب کر رہا ہے، حالانکہ خدا کی جو شان ہے اس میں نہ تو تغیر ہے نہ منتقل ہوگا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ جان لیں گے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ سب باتیں بطور تمثیل بیان کی گئی ہیں جن سے مقصود کچھ اور ہے، لیکن جو شخص صرف اس احتمال پر بس کرتا ہے میں اس کو اہل حق میں شمار نہیں کرتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب قبر کے بیان میں ان تینوں مقامات کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ ان تمام واقعات کے ظاہری معنی صحیح ہیں اور ان کے اندرونی اسرار مخفی ہیں، لیکن ارباب بصیرت کے نزدیک یہ اسرار فاش اور کھلے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں پر یہ اسرار فاش نہ ہوں ان کو ان کے ظاہری معنوں کا انکار مناسب نہیں کہ ایمان کا آخری درجہ تسلیم اور اقرار ہے۔ اس کے بعد دوسرے متفرق ابواب میں وحی، معراج، رؤیت ملائکہ، ملاقات انبیاء، براق، سدرۃ المنتہا وغیرہ سب کی تشریح اسی عالم میں کی ہے۔ ہم نے آگے چل کر ایک عالم رؤیا کا باب قائم کیا ہے۔ اس میں دکھایا ہے کہ اس اصول کی صحت پر آیات و احادیث سے اسناد ہو سکتا ہے۔ ان تمام نظریات پر ایک نظر ڈال لینے کے بعد یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا درجہ دلائل و براہین کا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ان میں سے ہر نظریے کا ماحصل صرف اسی قدر ہے کہ بظاہر ان چیزوں کو تسلیم کرنے میں عقل کو جو استحالہ یا کم از کم استبعاد نظر آتا ہے وہ کم یا دور ہو جائے۔ اس لیے ہر گواہ نے اپنے اپنے ذوق اور طریق فکر کے مطابق اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سے ایک ایسا تمثیلی نظریہ قائم کیا ہے جس پر قیاس کر کے وہ باتیں جو تجربہ و مشاہدہ سے ماورا ہیں ان کا کچھ دھندلا سا خاکہ ذہن انسانی میں قائم ہو جائے کہ وہ ان کے انکار و استبعاد کی جرات نہ کر سکے اور قلب بدگمان اور عقل نارسا کسی قدر تسلی پا سکے، ورنہ ظاہر ہے کہ شاہد سے غائب پر، محسوسات سے غیر محسوسات پر، تجربات سے ناممکن و تجربہ حقائق پر، جسمانی قوانین فطرت سے روحانی نصائص پر اجتہاد کیوں کر کیا جا سکتا ہے۔